یہ مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے خاص طور پر اس کو جانا جاتا ہے، اور اس میں بعض اوقات کچھ محافل کا انعقاد ہوتا ہے جن کو 11ویں کا نام دیا جاتا ہے۔ اکابرین نے اس کی وجہ تسمیہ گویا کہ یوں بیان فرمائی ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو اپنے جو اسٹوڈنٹس تھے، آپ کے مدرسے میں ٹھہرے ہوئے بچے تھے، انہیں اہتمام کے ساتھ کھانا کھلایا کرتے تھے، اور ارادہ یہ ہوتا تھا کہ اس کا ثواب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال کر دیا جائے، یعنی گویا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے کھانا کھلانا آپ کی عادت میں شامل تھا۔ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے متبعین نے اسی آپ کے طریقے کو جاری رکھا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ پھر آپ کے لیے بھی ایصال ثواب کا ارادہ کیا گیا۔ جب یہ معاملہ بر صغیر پاک و ہند میں آیا تو یہاں کے لوگوں نے اس کا نام 11ویں رکھ دیا، جی 11ویں شریف کی نیاز ہے یا 11ویں شریف کا کھانا ہے، اور اسے باقاعدہ ایک محفل کا پھر روپ دے دیا گیا کہ اس میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظم اور نثر میں منقبتیں اور فضائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کھانا وغیرہ کھلا دیا جاتا ہے اور اس کو کہہ دیتے ہیں یہ 11ویں شریف کی محفل ہے۔ تو گویا کہ 11ویں جو ہے یہ 11ویں شریف کا کھانا جو کھلایا جاتا ہے یہ ایصال ثواب کی ایک صورت ہے، ایصال ثواب کے قصد و ارادے سے اس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کہتے کیا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اس کو شرعی اس کا نام کیا رکھا جائے؟ تو اس کو ادباً نظر بھی کہتے ہیں، نیاز بھی کہتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی آپ دنیاوی بڑے شخص کی بارگاہ میں کوئی تحفہ پیش کرتے ہیں تو اس کو ادباً کہتے ہیں جی نظر پیش کر دی، نیاز پیش کر دی۔ چونکہ اس کھانا کھلانے سے مقصود ان بزرگ کو ثواب پہنچانا ہوتا ہے، گویا کہ ثواب ان کی خدمت میں پیش کرنا ہوتا ہے، اس لیے اسے بھی نظر اور نیاز کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اس کی شرعی حیثیت اگر اچھی نیت کے ساتھ ہو اور تمام قیودات شرعیہ کا لحاظ رکھا جائے، اس میں کوئی خرافات شامل نہ ہوں، تو مستحب کی ہے کہ اس میں ثواب حاصل ہوگا، کرنے والے کو انشاءاللہ اس کی نیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نیکی عطا فرمائے گا، اور مطلب اس کا کرنا کوئی فرضیہ واجب نہیں ہے، لیکن کریں گے تو ثواب حاصل ہوگا اچھی نیت کے ساتھ۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نیاز جو ہے ہوتی ہے یہ شرعاً اس کا کھانا کیسا ہے؟ تو اس میں کچھ مطلب ڈاؤٹس پیدا ہو جاتے ہیں یا وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ یہ ایک کھانا ہے اور اس کھانے پر غیر اللہ کا نام لے لیا جاتا ہے، جیسے کہا گیا جی غوث پاک کی نیاز، اور جس چیز پر غیر اللہ کا نام لے لیا جائے اس کا کھانا شرعاً جائز نہیں ہوتا ہے۔ اور اس پہ بطور دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 بعض اوقات ذکر کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محض حرام کیا گیا، یہ حرام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر مردار کو، خون کو، خنزیر کے گوشت کو، وما اور وہ جو اہل بہ پکارا گیا ہو، آواز بلند کی گئی ہو اس کے ساتھ، لغیر اللہ اللہ کے غیر کے لیے۔ تو یہاں ماں سے مراد جو ہے وہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس سے ہر چیز مراد ہے، چنانچہ اس سے کھانا بھی مراد ہے، ہر وہ کھانا جس پر غیر اللہ کا نام پکار لیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کھانا حرام ہے۔ تو پہلے تو میں آپ کو اس کا صحیح جو مفہوم ہے وہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ آیت اس طرح کھانوں کے لیے استعمال کرنا اور نیاز کے لیے استعمال کر کے اس کو حرام قرار دینے کی کوشش کرنا، یہ ایک بہت بڑی علمی خیانت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی اس خیانت سے باز نہ آئے تو وہ خود اعتراض سے بچ نہیں سکتا ہے۔ یہاں جو ہمارے اکابرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہاں ماں سے مراد وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جو جس پر اللہ کے غیر کو پکارا گیا ہو، اس کے نام کو بلند آواز سے ذکر کیا گیا ہو، یہاں ماں سے مراد عموم نہیں ہے، بلکہ وہ جانور ہے جس پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اس آیت کے نزول کا پس منظر یہ ہے کہ کفار اپنے بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے، اور طریقہ کار یہ تھا کہ وہ لٹا کر پھر اپنے بت کا نام لیتے تھے، لات کے نام پر، عزہ کے نام پر، منات کے نام پر اس کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ اس ذبیحہ کو اللہ نے منع فرمایا کہ جس ذبیحہ پر بوقت ذبح
غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو وہ تمہارے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ اس کی تائید کن کن دیکھیں تفاسیر سے ہو رہی ہے، وہ میں ذکر کر دیتا ہوں، اور پھر جو اس کو نیاز کے لیے استعمال کرتا ہے وہ بھی وہ تفاسیر کو ایسی پیش کرے کہ جس سے ثابت ہو کہ نیاز کو منع کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا۔ جلالین ایک بڑی مشہور تفسیر ہے اور ہر مکتب فکر تقریباً اپنے دارالعلوم میں پڑھاتا ہے۔ اس میں علامہ جلال الدین سیوطی اس آیت کا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ ماں سے مراد کیا ہے، فرماتے ہیں اے ذبیحہ علی اسم غیرہ، یعنی اس سے مراد وہ جانور ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ والاحلال رفع الصوت، احلال کا مطلب ہوتا ہے آواز کو بلند کرنا۔ وَكَانُوا يَرْفَعُونَهُ عِنْدَ الذِّبْحِ لِآلِهَتِهِمْ عِنْدَ الذَّبْحِ لِآلِهَتِهِمْ، اور یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو کفار تھے سرکار کے دور میں وہ ذبح کے وقت اپنے خداؤں کے نام کو بلند آواز سے ذکر کیا کرتے تھے۔ تفسیر بیداوی بڑی مشہور تفسیر ہے اور یہ بھی مختلف مکاتب فکر میں پڑھائی جاتی ہے۔ اے رفع به الصوت عند ذبحه للصنم، یعنی بلند کیا جاتا ہے اس کے ساتھ، یعنی وہ جانور مراد ہے کہ بلند کیا جاتا ہے اس کے ساتھ آواز کو اس کے ذبح کے وقت بتوں کے لیے، یعنی بتوں کے لیے اسے ذبح کرنے کے وقت جو آواز کو بلند کیا جاتا ہے وہ یہاں مراد ہے۔